ہم علی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں، ہم علی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں، لاکھ شمشیریں چلیں منہ پر سپر لاتے نہیں، ہم علی والے اور گرنے والے ایک دفعہ تو یا علی کہہ کر تو دے، گرنے والے ایک دفعہ تو یا علی کہہ کر تو دیکھ، ماننے والے علی کے ٹھوکریں کھاتے نہیں، ہم علی والے آج بھی زندہ ہیں، زندہ ہیں سارے کربلا والے شہید، آج بھی زندہ ہیں سارے کربلا والے شہید، مر گئے ہوتے تو اس صورت سے یاد آتے نہیں، ہم علی والے ہو حسین ابن علی یا اکبر و عباس ہوں، حسین ابن علی یا اکبر و عباس ہوں، گلشن زہرا کے ہیں یہ پھول مرجھاتے نہیں، ہم علی والے اور آ گئے جب ایسی چوکھٹ پر جہاں ہے زندگی، آ گئے جب ایسی چوکھٹ پر جہاں ہے زندگی، اب قیامت تک تو اس در سے کہیں جاتے نہیں، ہم علی والے فتح کا اعلان، اعلان ہی تو ہے علم عباس کا، فتح کا اعلان، اعلان ہی تو ہے علم عباس کا، سر بلندی ہارنے والے کبھی پاتے نہیں، ہم علی والے اے یزید ابن علی سے طالب بیعت ہے کیوں، اے یزید ابن علی سے طالب بیعت ہے کیوں، یہ نظر میں تیرے جیسوں کو کبھی لاتے نہیں، ہم علی والے صلوات بکا یہ کرتی ہے شبیر کی بہن کب سے، بکا یہ کرتی ہے
شبیر کی بہن کب سے ارے پڑا ہے لاشائے شبیر بے کفن کب سے آئے پہن کے بیڑیاں پہنچے کشاں کشاں بید پہن کے بیڑیاں پہنچے کشاں کشاں بید ارے زباں سے کچھ نہیں کہتے ہیں ناتواں بید گلے میں توق کے کانٹوں کی ہے چبھن کب سے بکا یہ کرتی ہے شبیر کی بہن کب سے تڑپ کے شام کے زندہ میں مر گئی ہائے تڑپ کے شام کے زندہ میں مر گئی ہائے سکینہ غسل تمہیں کس طرح دیا جائے ارے بدن سے چپکا ہوا ہے یہ پیرہن کب سے بکا یہ کرتی ہے شبیر کی بہن کب سے نعرے حیدری یا علی نعرے حیدری یا علی نعرے سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جھولتے جھولتے اصغر کو خیال آیا ہے باپ کے سامنے بیعت کا سوال آیا ہے آستین الٹے ہوئے بانوں کا لال آیا ہے 6 مہینے کے مجاہر کو جلال آیا ہے تیز طوفان کبھی مند نہیں ہوتے حوصلے عمر کے پابند نہیں ہوتے کربلا میں بھی اگر کوئی در خیبر ہوتا تو یہ بچہ علی اصغر نہیں حیدر ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ محمد والے محمد انکار آسماں کا راضی زمین نہیں اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں ننھی سے قبر کوڑ کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے میں ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا حسین ہے کعبہ ہے کربلا ہے مدینہ حسین ہے بیعت کی بھیک مانگ کے لو مر گیا یزید زندہ رہیں گے زندہ تو زندہ حسین ہے جہاں جہاں چرچا حسین زندہ باد ہے ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ باد اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد نعرے حیدری نعرے حیدری کہ میری خطاؤں کو کب وہ شمار کرتے ہیں آئیے خورشید بھائی آگے آ جائیے بہت دن ہے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد آئیے منا بھائی میری خطاؤں کو کب وہ شمار کرتے ہیں وہ مجھ پر حر کی طرح اعتبار کرتے ہیں وہ مجھ پر حر کی طرح اعتبار کرتے ہیں اور عجیب خیمہ صلوات بھیجتے محمد وہ مجھ پر حر کی طرح اعتبار کرتے ہیں عجیب خیمہ نصرت ہے مجلس شبیر امام وقت میرا انتظار کرتے ہیں عجیب خیمہ نصرت ہے مجلس شبیر امام وقت میرا انتظار کرتے ہیں ایک صلوات بھیجتے محمد کہ معراج پیمبر میں بھی ایسا نہیں دیکھا سنیے گا کرتا ہوں کہ معراج پیمبر میں بھی ایسا نہیں دیکھا اللہ علی میں کوئی پردہ نہیں دیکھا معراج پیمبر میں بھی ایسا نہیں دیکھا اللہ علی میں کوئی پردہ نہیں دیکھا شعر نظر کرتا ہوں کہ دیوار پھٹی دیکھ کر آنکھیں کیوں پھٹی ہیں دیوار پھٹی دیکھ کر
آنکھیں کیوں پھٹی ہیں؟ کیا آپ نے پہلے کبھی کعبہ نہیں دیکھا؟ دیوار پھٹی دیکھ کر آنکھیں کیوں پھٹی ہیں؟ کیا آپ نے پہلے کبھی کعبہ نہیں دیکھا؟ تو اللہ کا عیسیٰ کو پسر ماننے والوں، اللہ کا عیسیٰ کو پسر ماننے والوں، تم نے کبھی عمران کا بیٹا نہیں دیکھا؟ اللہ کا عیسیٰ کو پسر ماننے والوں، تم نے کبھی عمران کا بیٹا نہیں دیکھا؟ تو دوزخ میں نمازی تو نظر آئے ملک کو، سنیے گا کہ دوزخ میں نمازی تو نظر آئے ملک کو، دوزخ میں نمازی تو نظر آئے ملک کو، دوزخ میں نمازی تو نظر آئے ملک کو، حیدر کا کوئی چاہنے والا نہیں دیکھا، حیدر کا کوئی چاہنے والا نہیں دیکھا۔ صلوات بھیج دے محمد۔ بس 2-3 مصائب کے شعر ہو زحمت تمام ہے۔ باپ بیٹے کی گفتگو فرمائیے گا مسجد دو چار میں کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شے نے کہا ضد نہ کرو میں صدقے ہوں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ وہ بولی کہ بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، اب آپ سے بولوں گی نہ میں یا شہ ابرار، اچھا گر نہ کیجیو جلدانے کا اصرار، مر جائے گی شب کو یہ دل طلبگار، ارے کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اصغر کبھی آپ کے ساتھ نہیں سوئے، بہلا لیا ماں نے جو کبھی چوک کے روئے، ارے یہ پیار ہو جس پر اسے یوں ہاتھ سے کھوئے، جیتے رہے فرزند کے سب لخت جگر ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں، شیخ کہتے ہیں کہ ہم چھٹتے ہیں رخصت کرو تم باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، کورے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ارے ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، ارے محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز سے پیاسے ہیں سکینہ۔ کہ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، کہ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، کہ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا، تھی نہیں مجھے نعرہ سلوات، تھی نہیں خبر مجھ کو کب جلا میرا دامن، کہ تھی نہیں خبر مجھ کو کب جلا میرا دامن، دور تک تھا آنکھوں کے سامنے دھواں بابا، دور تک تھا آنکھوں کے
سامنے دھواں بابا، اور قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، کہ قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، اب صحیح نہیں جاتی مجھ سے سختیاں بابا، اب صحیح نہیں جاتی مجھ سے سختیاں بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، مولانا مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ارباب ولا، ارباب اعزاء، کرم ہے چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور بی بی پاک کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گردوں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری شہ-رگ حیات میں باپ کے خون سے زیادہ تیز، ماں کے شیر سے زیادہ شیریں محبت علی کو رواں دواں کیا ہے۔ خدائے لازوال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو ہم سب کا خالق و رازق ہے، اس نے ہم جیسے معصیت کار، ہم جیسے گناہ گار، ہم جیسے خطا کار بندوں کے تنگ دامن میں اشک عزا جیسی وسیع نعمتوں کو ڈالا ہے۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ہمارے درمیان سے پر امن اور سکون اور شانتی کے ساتھ یہ عشرہ محرم گزر گیا۔ بس شہزادی سے اتنی سی التجا ہے کہ ہم گناہ گاروں کے اس اشک کو اپنے حسین کے غم کا مرہم بنا دے۔ جتنے بھی عزادار یہاں موجود اور جہاں جہاں بھی عزادار موجود ہے، جہاں جہاں سکون سے محرم گزرا ہے، شہزادی ان سب کے محرم کو ہر عزادار، یعنی چاہے فرش عزا بچھانے والا ہو، چاہے ماتم کرنے والا ہو، چاہے اہتمام کرنے والا ہو، چاہے ویڈیوز، چاہے خبر پہنچانے والا ہو، ہر ایک کی محنتوں کو شہزادی قبول کریں، اس لیے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جذبات کو کنٹرول کرنا اور محرم میں کوئی بات ہو جائے اس کو برداشت کرنا، کیونکہ صرف ایک نظروں کے سامنے ہمارے کچھ نہیں ہوتا، حسین کا غم ہوتا ہے، اور حسین کے غم کے لیے ہم اپنے آپ کو تو سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن غم حسین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں کے جب غم حسین کے بارے میں روضہ امام حسین کی زیارت کے لیے شرط رکھی گئی تو لوگوں نے اپنے پیر تو پیر، ہاتھ تو ہاتھ، اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا ہے کہ ہماری جانیں لے لو لیکن ہمیں روضہ امام حسین تک پہنچا دو۔ تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں، لیکن میں نے جو آغاز کیا ہے، آغاز بھی جناب علی اصغر ہیں، انجام بھی جناب علی اصغر ہوں گے۔ یعنی اس مجلس کا میرا عنوان ہے عظمت باب الہوائے جناب علی اصغر صلی اللہ علیہ محمد۔
بس تھوڑی سی معذرت کے ساتھ ایک بات ضرور کہوں گا، جب بھی ہم اور آپ فرش اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو کوشش یہ ہماری ہونی چاہیے ہم آگے بیٹھیں۔ اگر ہم پیچھے بیٹھتے ہیں تو ہمیں خود برا لگتا ہے جب کوئی آتا ہے، تو جب ہم آگے رہیں گے تو آنے والا خود بخود آ جائے گا، یعنی ایک زحمت ہوتی ہے آنے والے کو، جو بیٹھا رہتا ہے اس کو بھی زحمت ہوتی ہے۔ تو ذہن میں یہی آمادگی ہونی چاہیے کہ جب آگے ہی بیٹھ جائیں تو کوئی ہمیں ہٹانے والا بھی نہیں ہوگا۔ ایک درود پڑھیں محمد وآل کہ جب علی کا نام لے کر آگ پر چلنے لگے، بہت توجہ سے سنیے گا 6 مصرع کہ جب علی کا نام لے کر مولائی مجمع ہے، جب علی کا نام لے کر آگ پر چلنے لگے، ہم جلے بالکل نہیں دشمن مگر جلنے لگے۔ یہ شعر یاد کر لینا، جب علی کا نام لے کر آگ پر چلنے لگے، ہم جلے بالکل نہیں، کلاک کا ماتم ہوا تھا، ہم جلے بالکل نہیں دشمن مگر جلنے لگے۔ اور یہ شعر ضرور ملاحظہ فرمائے گا، ہر سال معجزہ ہوتا ہے لیکن ہم اور آپ غور نہیں کرتے۔ شعر سنیے گا، شاید اب غور کرنے لگیں۔ تو جب علی کا نام لے کر آگ پر چلنے لگے، ہم جلے بالکل نہیں دشمن مگر جلنے لگے۔ اب معجزہ کیسا ہے دیکھو ماتم شبیر کا، معجزہ کیسا ہے دیکھو ماتم شبیر کا، ہاتھ مارے ہم ادھر چھالے ادھر پڑنے لگے۔ ہاتھ مارے ہم ادھر چھالے ادھر پڑنے لگے۔ اور کس طرح سجاد سے کرتے ہو بیعت کا سوال، کس طرح سجاد سے کرتے ہو بیعت کا سوال، جو فقط زنجیر کی جھنکار سے ڈرنے لگے، جو فقط زنجیر کی جھنکار سے ڈرنے لگے۔ اے خدیجہ اسلام صرف 2 چیزوں سے پروان چڑھا ہے، ایک خدیجہ کا مال ہے، ایک ابو طالب کی آل ہے۔ اے خدیجہ بس تیری دولت کا ہے اتنا اثر، کل تلک جو تھے بھکاری اب غنی بننے لگے، کل تلک جو تھے بھکاری اب غنی بننے لگے۔ ایک درود پڑھیں محمد وآل خالق کائنات قرآن مجید میں سورہ شورى میں رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، ان نمازیوں سے، ان روزہ داروں سے، ان حاجیوں سے کہہ دیجئے کہ پروردگار عالم کوئی صلہ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ جیسے آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں ویسے آپ کے اہل بیت سے مودت کا دم بھریں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جتنا رسول سے ہم محبت کرتے ہیں اتنا رسول کے نواسے حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اتنا ہی آخری امام زمانہ علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس آیت میں لفظ مودت استعمال ہوا ہے، غور کیجئے گا، پروردگار عالم نے محبت استعمال نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ محبت اور مودت، محبت وقتی ہوتی ہے، محبت ٹیمپریری ہوتی ہے، یعنی ہم نے کسی کو دیکھا حسین و جمیل چہرہ نظر آیا، کسی بزرگ کو دیکھا چہرے پہ نور نظر آیا، ماشاءاللہ، یہ ہے زبانی محبت، لیکن بزرگوں کو نہیں پتہ دل میں ہم کیا کیا کہہ رہے ہیں ان کے لیے، یہ ہے عارضی محبت۔ پروردگار عالم نے محبت استعمال نہیں کیا ہے، خالق کائنات ہے۔ مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، مثال کے طور پر مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر مچھلی کو پانی سے اگر محبت نہ ہوتی تو مچھلی پانی میں کیوں رہتی؟ اگر وہی مچھلی کو باہر نکال لیا جائے تو مچھلی مر جائے گی، کیوں؟ کیا محبت اسی ختم ہو گئی؟ نہیں، محبت ختم نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے، یعنی مچھلی کو زندہ رہنے کا واحد ذریعہ پانی ہے، یعنی اس کی زندگی کا حیات پانی ہے۔ اسی کے مقابلے میں کسی بھی جانور کو لیجئے، گائے بھینس جس بھی جانور کو لیجئے، پانی میں ڈالیے، کچھ دیر بعد نکالیے، بھینس نہیں مرے گی۔ میں کہا عجیب بات ہے، پانی ایک، جانور مختلف، ایک ہے مچھلی نکالو تو مر جائے گی، ایک ہے تو نکالو تو زندہ ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی بات سمجھ میں آ گئی، مچھلی کے لیے پانی جو ہے آب حیات ہے، یعنی زندگی جینے کا سرمایہ ہے، اور بھینس جو ہے یا جو بھی بکری جانور ہے اس کے جینے کا سرمایہ چارہ ہے، کھانا ہے، غذا ہے، وہ جائے چاہے نہ جائے پانی میں زندہ رہے گی۔ اب ہم سے اعتراض مت کرو کہ تم حسین سے محبت کا دم بھرتے ہو، تم حسین سے محبت کا دم بھرتے ہو، یاد رکھنا
ہم زبان سے لبیک یا حسین کہہ کے بتا رہے ہیں، یہ ہے محبت حسین، اور آگ پر اور کمر زنجیر لگا کے بتا رہے ہیں یہ ہے مودت حسین۔ یعنی اگر ہم نے زبان سے لبیک یا حسین کہا ہے تو قربانی دے کے ثابت کریں گے کہ مودت حسین سے بڑا کوئی اجر نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدر، یا نعرہ صلوات۔ کیونکہ علی کی ولایت کے بغیر اور حسین کی محبت عزاداری کے بغیر ہمارا زندہ ہونا نہیں ہے، بلکہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ مولانا نہج البلاغہ میں کہا ہے نا، مولانا نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ضمیر مر جائے وہ بظاہر زندہ تو ہے لیکن چلتی پھرتی لاش ہے۔ یعنی لوگوں کے سامنے ظاہر نظر آتا ہے لیکن وہ ہمارے لیے بس یہی ہے، ایک علی کی ولایت، حسین کی عزاداری، اور کچھ نہیں ہمارا مقصد ہے۔ کیوں عزادار مظلوم کربلا؟ آیت اللہ احمد مینجانی واقعہ تحریر کرتے ہیں، ہم اور آپ اکثر ذاکرین سے سنتے اور پڑھتے بھی ہیں کہ جناب علی اصغر کی عمر جو ہے 6 مہینے کی تھی۔ جب مدینے سے چلے تھے تو 1.5 یا 2 مہینے کی، کربلا میں پورے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک موٹا بتایا جاتا ہے۔ لیکن توجہ سے سنیے گا، ہم اور آپ افسوس کی بات یہ ہے کہ جناب علی اصغر کو کم عمر والا سمجھ کے وسیلہ تلاش نہیں کرتے، توسل اختیار نہیں کرتے۔ آیت اللہ احمد مینجانی لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک بچہ، بہت توجہ، وسیلہ علی اصغر کتنا معتبر ہے امام عالی مقام کی نظر میں، مصائب میں بھی ذکر کروں گا کہ ایک بچہ بیمار رہتا تھا، اس کے دورے پڑتے تھے۔ آیت اللہ مینجانی معارف آدمی ہے، معارف عالم دین ہے، معرفت بھرے جملہ واقعہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ بہت بیمار رہتا تھا، اتنا زیادہ بیمار رہتا تھا کہ دورے جب پڑتے تھے تو وہ نجس ہو جاتا تھا۔ اب اس کنڈیشن میں جو اس کا ماما تھا عبداللہ، اس نے کہا ایسی بات ہے تو کسی نے، بزرگ جو ہوتے ہیں گاؤں میں وہ واقعی ہمیشہ ان کو سلام کرنا چاہیے، ان کی عظمتوں کو سلام ہونا چاہیے۔ وہ بھلے پڑھے لکھے اتنے زیادہ نہ ہوتے ہیں لیکن اللہ اور رسول پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ آنے والی نسلیں جو پڑھی لکھی سمجھتی ہیں ان کو بھی سنوار سکتی ہے۔ بزرگ تھے، ضعیف تھے، اس نے کہا اتنا پریشان ہو رہے ہو ماموں بھانجے کے لیے، اس لیے ایک کام کرو، کچھ کرنا نہیں ہے، جناب علی اصغر کو خط لکھو۔ توجہ سے سنیے گا، وسیلہ اصغر ہمارے لیے نجات ہے، توسل علی اصغر ہمارے لیے شفاعت کا ضامن ہے۔ علی اصغر کی عظمت کیا ہے امام حسین کی؟ اس لیے کہ جب اللہ کے یہاں عالم انوار میں امام معصوم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، وہاں پہ نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے، نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، نہ کوئی بزرگ ہوتا، عالم انوار میں سب کا مرتبہ اپنی اپنی جگہ بلند ہوتا ہے، وہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا عالم انوار میں۔ تو اب جیسے ہی اس نے کہا ٹھیک ہے خط میں کیا لکھوں، بزرگ سے کہا خط میں کیا لکھوں؟ کہا کچھ نہیں، بس اتنا لکھو جو بچہ بیمار ہے 4 سال کا ہے اسی کا نام لکھو اور اسی کا لے کے کہو کہ میرا نام یہ ہے اور میں بیمار رہتا ہوں علی اصغر، مجھے شفا دے دیجئے۔ یہ خط لکھا اور بچے کا انگوٹھا لگا دیا اس خط پر۔ اب ماموں نے یہ سوچا بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، بندے خدا ہے، بات تو صحیح ہے۔ خط ایک صاحب زیارت پہ جا رہے تھے لیکن جب جانے لگے تو کچھ مشکل آ گئی، کچھ مصیبت آ گئی۔ اب کیا دیکھا کہ ایک قافلہ ایران کو جا رہا ہے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جا رہا ہے۔ یہ جو زائر جانے والا تھا کچھ مشکلات کی وجہ سے کربلا نہ جا پایا، تو اس نے خط کو لیا اور اس قافلے کے حوالے کر دیا، یہ لو اور جو ہے لے جانا، کیونکہ وہ جو ہے ایران سے کربلا بھی جانے والا تھا قافلہ، تو یہ قافلہ ایران ہی جائے گا، کربلا بھی پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، قافلہ پہنچا 8ویں امام کے روضے پر۔ پہنچنے کے بعد اب جو زائر خط لیے تھا عبداللہ کا، یعنی اس لڑکے کے ماما کا جو خط لیے ہوئے تھا، اس کے بھی کچھ مشکلات ایران میں آ گئی۔ اب اس نے کہا کہ وہاں نہ صحیح، میں اس خط کو امام رضا کے حرم میں ڈال دیتا ہوں۔ بہت توجہ، پیغام بہت توجہ سنیے گا۔ اب جیسے ہی خط کو ڈالا اس میں، اب خواب کے عالم میں امام رضا علیہ السلام ماموں کے خواب میں آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ مجھے
تمہارے بھانجے کا خط ملا ہے اور میں نے اس خط کو علی اصغر کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہے۔ خواب کے عالم میں دیکھیے خط کہاں سے کہاں پہنچا۔ زائر کو مصیبت ہوئی، زیارت پہ نہیں گیا، اس زائر کو مصیبت پڑی، وہ کربلا نہیں پہنچا، امام کے حرم میں ڈال دیا، عقیدت مند تھا، ڈال دیا، کہا امام تو امام ہے، امام بھی شفا دے دیں گے، لیکن خواب کے ماموں کے خواب میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں میں نے تمہارا خط علی اصغر کو بارگاہ میں پہنچا دیا ہے۔ اب جیسے یہ خواب سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھا؟ بھانجے کو شفا مل چکی تھی، اور ایسی ویسی شفا نہیں ملی تھی۔ بھانجا کھڑا ہوتا ہے اور ایک ایک کا نام لے کے پکار رہا ہے، کبھی بابا کی طرف مخاطب، کبھی کسی کی طرف مخاطب، کبھی ماما کی طرف مخاطب، اور جو بیماری تھی اس سے بھی شفا مل گئی۔ لیکن ماموں کے ذہن میں یہ بات ہے میں نے دیا تھا پیغام علی اصغر تک پہنچانے کے لیے، یہ ایران کیسے پہنچ گیا، مشہد کیسے پہنچ گیا؟ آیا اس کے پاس جو کربلا جانے والا تھا، بھائی میں ہاتھوں کو جوڑتا ہوں، یہ بتا میں نے تمہیں پیغام دیا تھا، امانت دی تھی، بہت توجہ، امانت دی تھی، تم نے اس امانت کا کیا کیا؟ یہ نہیں بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، تم نے اس امانت کا کیا کیا؟ کہا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے کچھ پریشانی ہو گئی تھی، میرے کام میں کچھ رکاوٹ ہو گئی تھی، اس لیے میں آقا حسین کی زیارت کو نہیں گیا، لیکن ایک قافلہ جا رہا تھا میں نے اس کو دے دیا۔ اب وہ قافلے نے کیا کیا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ فوراً ماموں عبداللہ کہتا ہے ارے وہ خط 8ویں امام کے پاس پہنچا اور مولا بذات خود میرے ہاتھ کی تحریر کیے ہوئے خط کو علی اصغر کی بارگاہ میں بھیجا، اور جب جناب علی اصغر نے خط کو دیکھا تو سب سے پہلے یہی جملہ لکھا تھا، میں آپ کو اپنا بیماری بتاتا ہوں، میرا نام یہ ہے، بہت پریشان رہتا ہوں، لیکن آپ آقا حسین کے بیٹے ہیں، آپ کا نام باب الحوائج ہے، تاریخ میں 2 باب الحوائج ہیں، 3 باب الحوائج، ایک موسیٰ کاظم کو بھی کہا جاتا ہے، مولا عباس کو بھی کہا جاتا ہے، علی اصغر کو بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اب جیسے ہی جناب علی اصغر نے خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا، بار الہ تجھے میرے بابا کی اور میری مظلومیت کا واسطہ، میرے اس عزادار کو شفا دینا۔ ارے جیسے ہی یہ جملہ سنا فوراً ماموں تڑپ گیا اور ایک جملہ کہا، مولا اصغر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہاں زادارو، وقت بھی گزرا، ایک وقت وہ آتا ہے کہ شام غریبہ میں آپ نے کلمہ صاحب سنے، لیکن اتنی آسانی سے خیموں میں آگ نہیں لگائی۔ معالی سبتین کتاب کا نام ہے، اور جو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار کتاب لکھا ہے اس میں بھی یہ واقعہ ہے۔ معالی سبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210 پہ یہ واقعہ ہے کہ شاب غریبہ میں آگ ایسے ہی نہیں لگائی تھی، ہر واقعے کے پیچھے پس منظر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے، مصائب کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ جب سب کچھ شہید ہو گئے، لاشوں کے لاشیں جو بے گور و کفن تھی زمین کربلا پہ، کہیں ٹکڑے، کہیں لاشیں، کہیں پیر، کہیں ہاتھ پڑے ہوئے ہیں، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ امام حسین کی شہادت کی المناک خبر بیویوں تک جب پہنچی ہے عصر عاشور کے بعد، تو بیویوں نے رونا شروع کر دیا اور اتنا گریہ کیا کہ عمر سعد ملعون کہتا ہے کہ ہم مسلسل 3 سے 4 رات کے جگے ہوئے ہیں، جگنے کی وجہ یہ تھی کہ خوف ان کا ہم پر طاری تھا، اور وجہ یہ تھی کہ اگر میں نے ان کو قتل نہ کیا تو ابن زیاد مجھے بھی نہ چھوڑے گا۔ اب بیویوں کی رونے کی آواز عمر سعد کے کانوں میں جب گئی ہے
تو عمر سعد کہتا ہے اب گھڑ سواروں کو آمادہ کیا۔ شام غریبہ ہم آسانی سے پڑھتے ہیں کہ خیمے میں آگ لگائی گئی، لیکن عمر سعد کے جب کانوں میں بیویوں کے رونے کی آواز آئی تو ایک شخص کو پاس بلایا، بلانے کے بعد کہا جا ان کی آواز خاموش کر، مجھے سونے میں تکلیف ہو رہی ہے، مسلسل میں نے جب بیداری کی ہے، مسلسل میں رات بھر جاگا ہوں 3 دراز سے، ان کو خاموش کر۔ وہ شخص کہتا ہے عمر سعد کیا بات کر رہا ہے؟ ارے کسی کا بھائی مارا گیا ہے، کسی کا لاشا پامال ہوا ہے، کسی کا خنجر لگا ہوا ہے، کسی کی تلوار لگی ہوئے، کوئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے، ارے یہ ان کو رو رہی ہیں، رونے دے، روتے روتے خود خاموش ہو جائیں گی۔ لیکن عمر سعد نے کہا نہیں، 5000 گھڑ سوار آمادہ ہوئے، اب یہ گھڑ سوار شمر ملعون کی سپہ سالاری میں نکلے۔ زینب نے دیکھا گھڑ سوار اتنی تیزی سے آ رہے ہیں کہ خیمے میں گھڑ سوار گزر گئے، اس خیمے سے اس خیمے، اور جو بھی ملا مال و اسباب لوٹ لیا۔ وہ وقت بھی دیکھیے کربلا میں ہر شہید اپنی اپنی جگہ معتبر ہے، لیکن عزاداروں جو امام حسین کے پاس تھا علی اکبر کے پاس نہیں، جناب علی اکبر کے پاس جو نئی چیز تھی وہ جناب علی اصغر کے پاس تھی، امام حسین کے پاس جو چیز نہیں تھی وہ جناب علی اصغر کے پاس تھی، جناب قاسم کے پاس جو چیز نہیں تھی وہ جناب علی اصغر کے پاس تھی، مولا عباس کے پاس جو چیز نہیں تھی وہ جناب علی اصغر کے پاس تھی۔ عظمت علی اصغر سنیے گا، توسل سنیے گا، کربلا میں ہر شہید نے اپنا دفاع کیا ہے، اپنا ڈیفنس کیا ہے، لیکن ہارے علی اصغر، ارے امام جب میدان کربلا میں نکلے ہیں، دشمنوں کو تلوار چلائی، علی اکبر نکلے ہیں تو اپنا دفاع کیا، قاسم نکلے ہیں اپنا دفاع کیا، حبیب ابن مظاہر نکلے ہیں اپنا دفاع کیا، لیکن اللہ اکبر علی اصغر نے ارے تیرے ہرملا چلا، لیکن علی اصغر نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ربنا تقبل منا